ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آیت نمبر 55 ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے اس آیت مقدسہ کے اندر کافرین کا ذکر کیا اور کافرین کو جانوروں سے بدترین شمار فرمایا۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک کافر جو ہیں وہ سب جانوروں میں بدتر ہیں۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پھر وہ ایمان نہ لائے۔ خالق قدوس جل وعلا کے علم اور اس کے فیصلے میں جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر وہ سختی سے قائم رہے، کسی صورت میں بھی انہوں نے کفر کو نہ چھوڑا۔ جب بھی ان سے عہد کیا گیا تو انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ خالق قدوس جل وعلا نے کافروں کو جانوروں سے بدتر کیوں کہا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 55 کے علاوہ دیگر بھی آیات مقدسہ میں کافرین کو جانوروں سے بدتر قرار دیا گیا اور انہیں بھٹکے ہوئے لوگوں میں شمار کیا گیا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179 میں خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ کافر جو ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 44 میں خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ اور سورۃ بینہ کی آیت نمبر 6 میں خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا اولئک ہم شر البریہ، کہ یہ کافر جو ہیں یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ کافروں کو جانوروں سے بدتر قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی مختلف وجوہات کو بیان فرمایا، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی قوت سے خالی ہیں، ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عقل نہیں عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتے ہیں۔ گدھے کو اگر کہیں کہ پانی میں وہ چلا جائے تو وہ نہیں جائے گا۔ جانور جو ہے جانور وہ اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتا ضرور ہے اور اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کی
اطاعت کرتا ہے، جبکہ کفار جو ہیں ان کے پاس وہ اعضاء موجود ہیں جو سننے کی بھی وہ طاقت رکھتے ہیں، سمجھنے کی بھی وہ طاقت رکھتے ہیں، دیکھنے کی بھی وہ طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ساری چیزیں سمجھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ ان سے کام نہیں لیتے ہیں، کفر کو اختیار کر کے خود کافر جو ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنے مالک و مولا کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ اس لیے خالق قدوس جل وعلا نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جانوروں سے بدتر ہیں الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پھر وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔